آج بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا بھائی، کہتے ہیں کہ بھائی ہم خود حدیث پڑھیں گے، خود قرآن پڑھیں گے، اسی وجہ سے کیا ہے ہم خود پڑھ کر آگے جائیں گے. لیکن کیا ہے اگر بندہ خود قرآن یا حدیث پڑھتا ہے نا تب بھی کیا ہے گمراہ ہو جاتے ہیں. اور قرآن میں ہے نا کہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہو جائیں گے. بھائی آپ اپنی عقل سے سوچیں، بندہ قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن پڑھتا ہو اور گمراہ ہو جائے. ہدایت تو قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے، لیکن قرآن پڑھ کر بھی بھائی گمراہ ہو جائیں گے کیسے؟ اور حضور کی حدیث پڑھ کر بھی لوگ گمراہ ہوں گے کیسے؟ وہ کیا ہے اپنے من مانی سے. اب صحابہ میں اور اہل بیت میں بہت سارے فروعی مسائل میں بہت سارے اختلافات ہوا کرتے تھے. کوئی صحابہ ایک مسئلہ بتاتا، کوئی دوسرا بتاتا. کوئی اہل بیت میں سے کرام میں سے کوئی ایک مسئلہ بتاتا، کوئی دوسرا بتاتا. اس کی ریزن علماء کرام اور محدثین یہ فرماتے ہیں جیسے ہر وقت تو کوئی ایک ساتھ نہیں ہوتا تھا نا. جب نبی علیہ السلام گھر میں آتے کوئی کام کرتے تو اہل بیت دیکھتے کہ بھئی حضور علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے، اور جب باہر جاتے تو صحابہ دیکھتے کہ حضور علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے. اب دونوں کی کیا رائے مختلف ہو جاتی. اب اس میں تطبیق کیا ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ چار اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا واجب ہے. اگر اپنی رائے سے بندہ کرتا ہے تو کیا ہے گمراہ ہو جائے گا. قرآن پڑھ کر بھی کیا ہے ہدایت سے محروم ہو جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں یا تو شافعی بن جاؤ یا حنبلی بن جاؤ یا مالکی بن جاؤ یا تو کیا ہے حنفی بن جاؤ. ان میں سے ایک کی تقلید لازمی ہے. اب صحابہ اور اہل بیت میں سے بھی نا بہت سارے ایسے لوگ تھے جن میں فروعی مسائل میں اختلاف ہوا کرتا تھا. ابھی آپ نے سنا بھائی جو ہوتے ہیں حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے جائیں گے تو خوشبو نہیں لگا سکتے. لیکن کیا ہے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم المختصر جب احرام باندھتے تو میں دیکھتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ مبارک میں نا خوشبو یعنی زیتون وغیرہ کا یہ تیل وغیرہ لگا رہتا تھا اور خوشبو لگی ہوئی تھی. کیا ہے لیکن پچھلی حدیث مبارکہ میں ہم نے کیا سنا کہ خوشبو لگانا منع ہے، اور اگلی حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو استعمال کی. اب اس میں تطبیق کیا ہے؟ فروعی مسائل میں تو اختلافات بہت سارے. اس کا حل کیا ہے؟ آپ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کر لیں گے نا تو وہ جو راستہ بتائیں گے، وہ جو حل بتائیں گے نا وہ عین قرآن و حدیث کے موافق ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.